امت، وہ امت معزول، ہم اس مقام پر کھڑے کر دیے گئے۔ اب ہمارا کام کیا تھا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے تاکہ تم تمام انسانوں پر گواہی دو اللہ کی، اور رسول تم پر گواہی دے۔ جب صحابہ نے یہ کام کیا، ہر قدم پر فتح نے ان کے قدم چومے۔ آپ اندازہ کیجئے کہاں یہ انٹرینڈ عرب کے بدو، کوئی ٹرینڈ آدمی تھی یہ؟ کہاں رومن لیجنز، دنیا کی بہترین فوج، غرق آہن ہر سپاہی، بھاگے کہ نہیں؟ دم دبا کر بھاگے کہ نہیں؟ اللہ کی مدد شامل ہاتھ تھی۔ ایرانین امپائر، کئی سو برس سے یہ دو سپر پاورز تھی اس وقت دنیا میں، رومن امپائر، ایرانین امپائر، اور کئی صدیوں سے ایک سی سو جسے آپ کہتے ہیں نا جھولا، ایسے ہوتا ہے، یوں ہو گیا یوں ہو گیا، تاریخ اس طرح سی سو کی طرح تھی۔ کبھی ایرانی چڑھ دوڑتے تھے رومیوں پر اور نکال دیتے تھے انہیں شام کے علاقے سے، ترکی کے علاقے سے، کبھی رومی آتے تھے اور ایرانیوں کو بے دخل کر دیتے تھے عراق کے علاقے سے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ روم ہے باقاعدہ، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون۔ دونوں سلطنتوں کا پارا پارا ہو گیا، ٹکڑے ہو گئے۔ یہ تو تھا اس وقت کا معاملہ۔ اب کیا ہے؟ اب صورت برعکس، اور جیسا کہ میں نے کہا حالت بدلے گی تو صرف اس سے بدلے گی کہ کسی نہ کسی ایک سائزبل ملک میں اسلام کا مکمل نظام قائم کر کے دکھاؤ۔ آؤ بھائی لوگوں دیکھو، یہاں کوئی ریپریشن نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، یہاں کوئی اکنامک ایکسپلائٹیشن نہیں ہے، یہاں کوئی استحصال نہیں ہے، یہاں کوئی بھوکا نہیں ہے۔ ہر شہری کی بنیادی ضروریات انڈر ریٹن ہے، زکوٰۃ کے نظام سے ہر ایک کو ملے گا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ ہر شہری، یہاں تک کہ غیر مسلم ذمہ بھی، ان کی ساری بنیادی ضروریات کی کفالت ہم کر رہے ہیں۔ آخر اگر اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہو سکتا ہے، یہ سارا نظام دنیا میں پہلی دفعہ تو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، خلافت راشدہ نے دیا تھا۔ آج اسکینڈینیوین کنٹریز میں سب سے اونچے ہیں۔ آپ یہاں کے بہت سے لوگ جا کے وہاں آباد ہو گئے، ناروے اور سویڈن اور ڈنمارک۔ اس کے بعد یو کے کا نمبر آتا ہے، سب سے نیچے جو ہے وہ امریکہ ہے، وہاں ننگا کیپٹلزم، پھر بھی ویلفیئر کا ایک نظام ہے۔ علاج بہت مہنگا ہے لیکن غریبوں کے لیے بھی وہ ایسی ڈسپنسریاں ہوتی جیسے ہمارے سرکاری اسپتال ہوتے، بیٹھے رہیے 8-8 گھنٹے، باری نہیں آئے گی۔ غریب آدمی کا یہ حال ہے۔ بہرحال دو باتیں میں نے کہی ہیں، آج ہماری ذلت، نکبت، افلاس، کم ہمتی، بزدلی، اس سے بڑی بزدلی ہو سکتی ہے؟ کس طریقے سے شیرون نے کرش کیا ہے، اس کے باوجود بش صاحب اسے کہہ رہے مین آف دی پیس، اور کوئی عرب ملک نہیں، کسی میں غیرت نہیں کہ کھڑے ہو کر کہہ سکے یہ کیا بکواس کر رہے ہو، یہ مین آف دی پیس ہے۔ یہ صابرہ اور شتیلہ کا قصاب، قصائی، جس نے ہزاروں جو ہے فلسطینی قتل کیے تھے، جو ان کے کیمپ تھے، مہاجرین کے کیمپ ان کے اندر، یہ وہ شیرون، اور جو اینٹوں کے جواب میں جو ہے ٹینک لے کر آ رہا ہے، جو گن شپ لے کر آ رہا ہے، ہیلی کاپٹر گن شپس، ٹارگیٹڈ کلنگ کر رہا ہے، وہ بوڑھا آدمی پیرالائز شیخ احمد یاسین کو بھی ختم کیا، وہ مین آف دی پیس ہے۔ یونائٹڈ نیشنل اسمبلی کی جو قرارداد آتی ہے، بے شمار قراردادیں ہیں کہ جو اسرائیل کے خلاف ہیں، سب کو ویٹو کرتا ہے امریکہ، اور یہ ہے عدل اور انصاف کا علم بردار، تہذیب کا علم بردار۔
بہرحال دو باتیں میں نے کہی. نمبر ایک، ہم اس وقت عذاب الہی کی گرفت میں ہیں، اور اس سے نکلنے کی واحد صورت یہ ہے کہ دنیا کے کسی نہ کسی سائزیبل ملک میں اسلام کا مکمل نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا سکے، اللہ کو صحیح طور پر ریپرزینٹ کر سکے. اب تیسری بات سمجھیے، یہی مقصد تھا جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا. عالمی حالات میں تو جو اور گمبھیرتا پیدا ہو چکی ہے، میں نے صرف بنیادی بات کی. اس وقت عالمی حالات جو ہیں جدھر جا رہے ہیں، اس کے لیے میں نے پچھلے دنوں لاہور میں ایک تقریر کی. موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل وہ کتابچے کی شکل میں چھپی ہوئی ہے، یہاں آپ کو مل جائے گی. لیکن اب میں ذرا اس سے ہٹ کر آ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے آج کی گفتگو کا، آج کے موضوع کا حق ادا کرنا ہے. یہی مقصد تھا جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا.